روئے زمین میں، چاہے اس دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، فانفذوا لا تنفذون، تم کہیں بھی بھاگنا چاہو بھاگ کے دکھا دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کو میں نے اپنے ہاتھ میں یوں لپیٹے ہوا ہے جیسے کوئی رومال لپیٹ کے بیٹھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کیفیت ہے ہماری اور یہ عظمت ہے ہمارے رب کی، تو اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صحت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مان مرتبہ دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت و عظمتوں کے مقام پہ لے جانا والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دیتا ہے مگر یاد نہیں کراتا، وہ دیتا تو ہے مگر احسان نہیں جتاتا، وہ دیتا تو ہے لیکن واپس نہیں مانگتا۔ تو اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز ہماری حیاتی میں ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے سب جھوٹ ہے۔ اللہ ہی ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے علاوہ اللہ نے جو ہمیں اپنے وسیلے دیے ہوئے ہیں، جن وسیلوں کے توسط سے ہم اس راستے پہ جا سکتے ہیں، ہم اس رسی کو پکڑ سکتے ہیں، ہم اس راہ پہ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ اپنے لیے وسیلے بنا کے رکھو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے لیے اپنا کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے رکھو۔ تو ہم پیروں فقیروں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے وسیلے سے ان کے پاس جا کے ان کے وسیلے سے ہم وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کے حبیب تک پہنچتے ہیں، پھر اللہ کے حبیب سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ تک پہنچے، اللہ والے کے پاس پہنچ گئے، وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ اللہ والے کی تلاش ہم کرتے کیوں ہیں؟ ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ صاف ظاہر ہے ہمارا من اتنا پاک نہیں ہے، ہماری زبان اتنی پاک نہیں ہے، ہماری خوراک اتنی پاک نہیں ہے، ہمارا کپڑا اتنا پاک نہیں ہے، ہمارا ماحول اتنا پاک نہیں ہے، ہماری سوچیں اتنی پاک نہیں ہیں۔ ہم جب اتنی پاکی سے محروم ہیں تو وہ پاک ذات ہمارے دل میں جگہ کیسے کرے گی؟ وہ پاک ذات ہماری ذات میں کیسے گھر کرے گی؟ ہم اس پاک ذات کے جلوے کن آنکھوں سے دیکھیں گے؟ ہماری نگاہیں جب پاک نہیں ہیں تو اس پاک ذات کا نظارہ اور دیدار بغیر پاک نظروں کے، بغیر پاک نگاہوں کے تو کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ والوں تک پہنچنا، اللہ والوں کے ساتھ ملنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، وہاں ہماری دھلائی ہوتی ہے، وہاں ہماری پاکی کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں ہمیں مطہر اور پاک کیا جاتا ہے، وہاں ہماری سوچوں کو، ہمارے مزاج کو، ہماری دلوں کو منور کیا جاتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے حبیب کے عشق کی دولت وہاں سے ملتی ہے، پھر اس دولت سے مکمل پاکیزگی، طہارتیں اور انوار ہمارے وجود میں اترتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ آتا ہے تب ہم اللہ اور اس کے حبیب تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے حبیب تک پہنچنا بہت زیادہ، میری اکثر گفتگو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو میں بہت کم کرتا ہوں۔ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بڑی ہی محترم ذات ہے، اس کے ادب آداب میں کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی کلام، کوئی حوالہ، ان کے حوالے سے کہیں کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، بے ادبی ہو جائے گی، اور اللہ کو اپنے حبیب کی بے ادبی پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے حوالے سے
اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن اپنے حبیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بڑا محتاط ہے۔ اپنے حبیب کی شان میں گستاخی یا اس کے حضور میں اگر کوئی بھی کوتاہی یا کمی ہم سے ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب کی عزت، اللہ کے حبیب کی عظمت، اللہ کے حبیب کی جو اللہ کے حضور ایک تقدس اور احترام ہے، وہ ہماری اور آپ کی سوچوں سے کہیں بلند ہے، وہ ہماری اور آپ کی سوچوں سے کہیں بلند ہے۔ ہم وہ سوچ نہیں سکتے، ہم وہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا اللہ کے حضور کتنا احترام ہے، کتنا شان ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی رفتیں کیا ہیں، اس کے تبرکات کیا ہیں، اس کا مقام کیا ہے۔ ہم آقائے دو جہاں کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم فی الحال گفتگو اپنی اس حد تک محدود رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہیوں کو درگزر کرتا ہے، ہلکی سی اس کو کوئی ادا پسند آ جائے تو اپنے حبیب کو پسند، اپنے بندے کو پسند کر لیتا ہے۔ جب اللہ پسند کر لیتا ہے تو اللہ اپنے حبیب کے حضور بھی اس کی حاضری ضرور کرواتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جہان بنائی اسی کے عشق میں تھی، اسی کے عشق میں بنائی ہے، تو اپنے محبوب کے حضور سب کی حاضری اللہ نے کروانی ہے۔ انبیاء کی حاضری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہونی ہے۔ جب باقی تمام مخلوق کی حاضری آقائے دو جہاں کے حضور میں ہوتی ہے تو ہماری اور آپ کی حاضری بھی آقائے دو جہاں کے حضور ہونی ہے، لیکن اس حاضری کے قابل ہونے کے لیے ہم لغزشیں اللہ کے حضور کر بھی جائیں گے تو اللہ درگزر کر جاتا ہے۔ اور اگر ہم سے کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایک ہلکی ادا ہم سے کچھ ادا ہو جائے، یا کوئی ایک ایسی ادا ہمارے اندر کوئی اتر آئے جو اللہ کو پسند آئے، اللہ اس کے لیے بھی اپنے حبیب کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ سے اپنی لو لگائیں، اللہ اپنے حضور کے دروازے بھی کھول دے گا۔ ہمارے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ہم اللہ سے حجت کر سکتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کر سکتے ہیں، لیکن حجت میں اگر کہیں بے ادبی ہو گئی تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ حجت میں اگر کوئی ہلکی سی معمولی سی بھی کوئی کمی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کو وہ پسند نہیں آتی کہ اس کے حبیب کے ہاں، اس کے حبیب کے حضور میں، اس کے حبیب کی شان میں، اس کے حبیب کے احترام میں ذرا سی بھی کوئی لغزش ہو جائے۔ لہذا اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ اس رب کے علاوہ ہمارے حال پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی غمگسار نہیں ہے۔ یہ چند پل کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، موت آ کے رہنی ہے، اور اللہ کے حضور جب حاضری ہونی ہے تو وہ حاضری میں ہم سرخرو ہو سکیں۔